السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 78۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک وائس پر گزر ہوا جو تلاوت کے بعد لوگوں سے کچھ طلب کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص تلاوت کرے اس کو جو مانگنا ہو اللہ سے مانگے۔ عن قریب ایسے لوگ آئیں گے جو پڑھنے کے بعد لوگوں سے بھیک مانگیں گے۔ مشائخ سے منقول ہے کہ جو شخص علم کے ذریعے سے دنیا کمائے اس کی مثال ایسی ہے کہ جوتے کو اپنے رخسار سے صاف کرے۔ اس میں شک نہیں کہ جوتا تو صاف ہو جائے گا مگر چہرہ سے صاف کرنا حماقت کی منتہا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوا ہے قرآن شریف میں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے، پس نہ ان کی تجارت کچھ نفع والی ہے اور نہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن شریف کی ایک سورت پڑھائی تھی، اس نے ایک کمان مجھے ہدیہ کے طور سے دی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی ایک کمان تو نے لے لی۔ اسی طرح کا واقعہ عبادہ ابن صامت سے بھی منقول ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب نقل کیا کہ جہنم کی ایک چنگاری اپنے مونڈھوں کے درمیان لٹکا دی۔ دوسری روایت میں ہے کہ اگر تو چاہے کہ جہنم کا ایک توق گلے میں ڈالے تو اس کو قبول کر لے۔ یعنی قرآن شریف پڑھ کر اور دین کا کام کر کے لوگوں سے امید نہیں لگانی چاہیے، اللہ کے لیے آدمی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، رب اغفر وارحم واہدنی السبیل الاقوم۔ اے پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجئے اور رحم فرما دیجئے اور مجھے سیدھی راہ پر چلائیے۔ یہ مسند احمد میں یہ روایت منقول ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھتے تھے، ہمیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے، رب اغفر وارحم واہدنی السبیل الاقوم۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔